العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ خطبات دے اندر آپ حضرات دے سامنے فضائل اہل بیت اور واقعات کربلا تے کچھ گفتگو کی تھی، اور پچھلے جمعے یہ وعدہ کیتا سی کہ میں چونکہ برطانیہ جا رہے ہیں لہٰذا میں آئندہ جمعے تے کربلا دی واپسی کہ شہادتاں تو بعد اہل بیت دا لٹیا ہویا قافلہ کس طرح کربلا تو واپس مدینہ پاک وال آیا، اس عنوان تے کچھ عرض کراں گا۔ تو وعدے مطابق میں کوشش کراں گا کہ اس مضمون تے چند گزارشات پیش کراں۔ جہاں تک شہزادہ عالی مقام دیاں قربانیاں دا تعلق ہے تو بلا شبہ حضرت امام عالی مقام دیاں قربانیاں سورج وانگوں روشن نے، اور 14 صدیاں تو بعد بھی امام علی مقام امام حسین دا نام اسی طرح زندہ و تابندہ ہے، اور امام دی محبت وچ کمی نہیں آئی، امام دی عظمت وچ کمی نہیں آئی، بلکہ ہر آن والا دن امام حسین دی پگڑی دا شملہ بلند کر رہا ہے، آپ دے جھنڈے نو اونچا تو اونچا کیتا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا سی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کولوں انہاں دیاں جاناں اور انہاں دے مال جنت دے بدلے خرید لے۔ خریدار اللہ ہے، بیچن والے وپاری مومن نے، اور کربلا دے میدان وچ مال ویچن والا تے مومنہ دا سلطان ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کے میدان کربلا آئے، اور چمنستان زہرا دا ایک ایک پھل بک گیا۔ رب خریدار سی، حسین بیچن والا وپاری سی، اللہ نے سارا ہی مال خرید لیا۔ 10ویں محرم جمعے والے دن، جمعے دے وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا خانوادہ قربان کرا کے آپ نے بھی جام شہادت نوش کیتا۔ آپ دی شہادت تو بعد آپ دا گھوڑا چونکہ تیراں نال پر سی، اس گھوڑے نے جدوں دیکھیا کہ حضرت امام علی مقام دے گلے تے خنجر پھیر دیتا گیا تو زخمی گھوڑے نے اپنا منہ حضرت امام علی مقام امام حسین دے خون وچ ملیا، اور پھر وہ زخمی گھوڑا یزیدی صفاں دے اندر دوڑیا۔ روایات وچ آندا ہے کہ اس گھوڑے نے اپنے پیراں تھلے 17 یزیدی کچل کے ہلاک کر دیتے۔
17 یزیدی امام دے گھوڑے نے کچل دیتے اور ہلاک ہو گئے. گھوڑا دوڑدا ہویا دردناک آوازاں نکالدا ہویا خیمیاں وال آیا. سیدہ سکینہ حضرت سیدہ زینب خاتون دی گود وچ بیٹھیاں سن. گھوڑے دی آواز آئی تو سیدہ زینب نے فرمایا سکینہ گھوڑے دی آواز آ رہی ہے، بیٹی محسوس ایسا ہوتا ہے گھوڑا آیا ہے تیرا بابا نہیں آیا. آپ نے خیمے دا پردہ ہٹا کے ویکھیا تو گھوڑا خیمے دے کول سر جھکا کے کھلوتا سی. سیدہ زینب خاتون نے پوچھیا کہ اے وفادار گھوڑے تیرا سوار کتے؟ گھوڑے نے اپنا منہ سیدہ دی چادر نال ملیا کیونکہ منہ نال امام حسین دا خون لگا سی. آپ نے اس خون نو سنگیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے فرمایا سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے. زین العابدین بیٹا تو یتیم ہو گئے، تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. شاربانو تیرا سہاگ لٹ گیا، مگر اسی رسول اللہ دے خاندان والے ہاں سنو ہر قیمت صبر کرنا ہے. صبر دی چادر نو اساں داغدار نہیں ہون دینا. سیدہ زینب آپ دی عظمت نو سلام، آپ دے صبر نو سلام. قیامت ٹوٹ پئی سی آل بیت تے، سب کچھ لٹ چکا سی، مگر انہوں نے صبر دے دامن نو اپنے ہتھوں نہیں چھوڑیا. اثر دے قریب ہور دے خاندان والے ہور دی لاش نو اٹھا کے لے جا رہے سن. حضرت معصوم سکینہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین تے سوال کیتا، بھائی جان ایک کس دی لاش ہے؟ کون لے جا رہے نے اور کدھر لے جا رہے نے؟ جناب زین العابدین نے فرمایا سکینہ اے ہو رہے جس نے ساڑے باپ دی عظمت پیچھے اپنی جان قربان کی تھی، ہور دے وارث نے لاش لے جا رہے نے جا کے دفنان گے. حضرت سکینہ نے سوال کر دیتا، بھائی جنہاں دے وارث زندہ ہوندے نے لاشاں سنبھال لیندے نے، اج کربلا ساڈا وارث کوئی نہیں کہ میرے باپ دی لاش سنبھالے، میرے پائیاں دیاں لاشاں سنبھالے. سیدہ زینب خاتون نے فرمایا بیٹی رات پہ لین دے، میں آپ لاشاں نو سنبھالاں گی. روایات ہی چاہتا ہے کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے حضرت امام حسین دے خون وچ آ کے اپنی چونچ ڈبوئی اور چونچ نال خون لگا کے اڑدا اڑدا مدینہ پاک پہنچیا. حضرت امام علی مقام امام حسین دے مکان دی دیوار تے بیٹھا حضرت بی بی فاطمہ صغرا امام حسین دی بیمار بیٹی سین وچ چارپائی تے لیٹیاں سن. پرندہ دیوار تے بہ کے کہندا ہے ان الحسین یقتل بکربلا، بے شک حسین کربلا شہید کر دیتے گئے. سیدہ فاطمہ صغرا نے پرندے وال ویکھیا، او دے چونچ نال خون لگا ہویا سی اور پرندہ عربی زبان 3 مرتبہ انہیں جملے دہرائے ان الحسین یقتل بکربلا، ان الحسین یقتل بکربلا. آپ نے فرمایا پرندے کی پیا کہنا میرا بابا شہید ہو گیا. پرندہ اڑ گیا. سیدہ فاطمہ صغرا نے چادر اوڑی، لاٹھی پکڑی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر پہنچیاں. کیونکہ نبی کریم سرور عالم دی ازواج مطہرات وچوں اس وقت حضرت ام سلمہ ہی موجود سن.
اور نبی پاک نے کربلا دی مٹی بھی حضرت ام سلمہ نو دیتی سی. فرمایا سی ام سلمہ جبریل نے کربلا دی مٹی لے آ کے دیتی ہے، اے شیشی چ بند کر کے رکھ لے، تو ویکھیں گی یہ مٹی شیشی چ پئی ہوئی خون بن جائے گی. جدو خون بن جائے تے سمجھ لویں میرا حسین کربلا بھی شہید ہو گیا. ساڈے ہاں اس نو علم غیب کہندے نے. وہ مالی کیا جو باغ دے بوٹے نہ سمجھے، وہ نبی کیا جو امت دی خبر نہ رکھے. نبی کریم نو پتا سی جس وقت حسین شہید ہونگے اس وقت اور کوئی بیوی نہیں ہوئے گی، ام سلمہ ہوئے گی. فرمایا تو رکھ، تو ویکھیں گی یہ مٹی شیشی چ پئی ہوئی خون بن جائے گی. حضرت فاطمہ صغرا حضرت ام سلمہ دے کول آئیاں، ویکھیا کہ نانی اماں بھی بیٹھ کے رو رہی سن. نانی اماں تواڈے دروازے تے بھی کوئی پرندہ آ کے بولے ہے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا بیٹی صبر کر، واقعی تیرا باپ شہید ہو گیا، میرے دروازے تے پرندہ نہیں آیا. نانی پھر تھانوں کیویں پتا چلے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا بیٹی میں تھوڑی دیر پہلے لیٹی سا، میری اکھ لگ گئی، میں ویکھیا نبی کریم تشریف لے آئے. حضور دے چہرے دا رنگ بدلیا سی، نبی کریم دے کپڑیاں تے گرد و غبار سی، نبی پاک دی ہتھاں نال خون لگا ہویا سی. میں عرض کیتی آقا کی حال بنایا جے؟ فرمایا ام سلمہ میں ہونے مقتل حسین چوا رہے ہیں، اج میرا بیٹا کربلا بھی شہید کر دیتا گیا ہے. بیٹی میں نو تے کملی والے نے دسے ہے صبر کر، واقعی تیرا باپ شہید ہو گیا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد رات پہ گئی. یزیدی خوشی دے جشن منا کے سو گئے. سیدہ زینب خاتون نے تلوار پکڑی، چادر اڑی، میدان کربلا تشریف لے آئی. دور دور تو عزیزاں نے لاشاں اٹھا کے کٹھیاں کی دیا. پھر حضرت امام حسین دی لاش دے قریب آئیاں، غبار نال اٹی ہوئی سی لاش. سیدہ نے اپنے دوپٹے نال ویر دی لاش کو صاف کیتا. امام حسین دے چہرے تو گرد و غبار ہٹایا، ویکھیا امام دیاں اکھاں کھلیاں نے. سیدہ زینب نے محسوس کیتا انج پتہ لگدا ہے بھائی مینوں ہی ویکھ رہے ہیں. سیدہ نے جھک کے اپنے ویر دا متھا چومیا، متھا چوم کے کیا دوست میرے سر کچھ نہ دیوی، دوست میرے سر کچھ نہ دیوی، اج بہن تیری مجبور ہے، ایک کیویں لی جاواں وطن میں تینوں، ایتھوں شہر مدینہ دور ہے. میرے بھائی اپنی بہن تے گلہ نہ کریں. بھائی مر جاندے نے تے بہناں سونیاں قبراں بنا دیاں نے، پھر قبراں تے پانی ترک دیاں نے، پھر قبراں تے پھول بکھیر دیاں نے. میں مجبور ہاں، نانے دا مدینہ دور ہے. آج جے کدی ہوندا پاک مدینہ تیری سونی قبر بنیندی، لوگ تے پاندے روڑ قبراں تے میں چمبے دا باغ لویندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. اللہ اکبر.
تھوڑی دیر گزری سیدہ زینب خاتون دے کن وچ گھوڑا دوڑن دی آواز آئی کہ کوئی سوار آ رہے ہیں، کیونکہ لاشاں بکھریاں پئیاں سن۔ سیدہ نے تلوار پکڑی اور رستے چ کھلو گئی، آواز دے کے کیا آن والے سوار رک جا، رستہ تبدیل کر دے، اگے نہ آویں، اگے باغے بطول دے پھول مسلے ہوئے نے، جب نستان زہرا دیاں کلیاں بکھریاں نے۔ آن والا رکیا نہیں بلکہ اور آواز قریب آ گئی۔ سیدہ زینب نے پھر آواز دیتی رک جا، اگا نہ آویں وے بندے رب دے، اگے ہیں شہزادے ستے، اگے باغ نبی دا رنگیا ہویا، لاشے ہیں شہاں دے، متا قدم گھوڑے دا کسے اتے آوی، اے پیاسے ہیں دناں دے، مت تیرے گھوڑے دا پیر ہے کسے دی لاش تے نہ آ جائے، رستہ تبدیل کر دے اگے نہ آویں۔ آن والا پھر بھی نہ رکیا اور قریب آ گیا۔ سیدہ نے کیا تو آواز نہیں سنی، تے آن والے نے ایک گل سن، سوار نے اگوں تے پرت جواب سنایا کہ میں تجھ غریب دا باپ ہاں بچیڑی، تیرا پیرا ویکھن آیا۔ بیٹی میں غیر نہیں ہاں، میں تے تیرا بابا علی ہاں، میں تے ویکھن آیا بہن پیر دی لاش دا پیرا کیویں دیندی، عرض کیتی ادوں کتھے سے وے بابل پیارے، جدوں شمر نے خنجر چلایا، میں لاش عباس دی اکھی ڈٹھی، اصغر گیا تریایا۔ حیدر اقرار نے فرمایا بیٹی ادوں بھی موجود سا، میں ہی نہیں سا، تیرے نانا کملی والے بھی سن، تیری ماں فاطمہ زہرا بھی سی، اکھاں نال قربانیاں پہ ویندے سا، تے دعا کر رہے سا اللہم ثبت حسینہ، یا اللہ حسین نو ثابت قدم رکھی، اللہم آت الحسینہ صبرا واجرا، یا اللہ حسین نو صبر بھی دے بھی اجر بھی دے بھی۔ یہ بات کہہ کے حضرت مولا علی غائب ہو گئے، رات گزر گئی، اجے فجر دی نماز تو اہل بیت پوری طرح فارغ بھی نہیں سن ہوئے کہ یزیدی سپاہیاں نے آ کے سب نو قیدی بنا لیا، بیبیاں نو اٹھاں تے بٹھا لیتا گیا، زین العابدین دیاں پیراں وچ بیڑیاں، ہاتھ وچ کڑیاں لگا دیتیاں گئیں، شہیداں دے سر کٹ کے نیزیاں دیاں نوکاں تے لٹکا لیتے گئے، اور سب تو بڑے نیزے تے حضرت امام حسین دا سر لٹکایا گیا۔ شمر نے وہ نیزہ اٹھا رکھیا سی جدے تے امام حسین دا سر سی، حضرت معصوم سکینہ نے آکھیا پھپھو رب دیاں حکمتاں ویکھ، انہاں یزیدیاں میرے بابے دا سر کٹیا سی چکان واسطے، ویکھ لے اے تھلے نے میرا بابا پھر بھی
چکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ کتنی بڑی یزیدیاں دی شکست سی، جڑا سر کٹیا سی جھکان واسطے آپ ہی چک کے بلند کر دیتا، کٹن والے تھلے تے کٹیا ہویا پھر بھی اتنے۔ اہل بیت دے قافلے نو قیدی بنا کے چل پے۔ قیامت سی آل بیت تے جدوں کربلا دے میدان کو گزرے تے بکھریاں ہوئیاں لاشاں ویکھیاں۔ معصوم سکینہ پھپھو زینب نو پکار کے کہہ رہی سی، پھپھو او میرے قاسم بھائی دا لاش ہے، او میرے ابو دی لاش ہے، او کنارے تے چاچا عباس لیٹے ہیں، او اکبر پہ ہے، آل بیت دے لاشیں بکھرے ہوئے پیسن۔ کیڈی دلیر پہن سی امام حسین دی۔ دنیا ہی تسی موتاں ویکھ دے ہو، جدو ویر مر جانا تے بہنا چارپائی کول بہ جاندیاں نے، اس وقت تک نہیں اٹھدیاں جب تک جنازہ نہ اٹھے۔ چارپائی دے پائے پکڑ کے بہ جاندیاں نے، اے رسم جہان تے دفن تو پہلے، ہے رسم جہان تے دفن تو پہلے، نہیں لاش تو اٹھ دی بھیڑے، نہیں سنیا پوچھے قاتل تو میں ویر دے کرنے ویڑے۔ حیران میں کہ میں چپ کر گئی او پردیاں والی سینے، ایک گل کر کے ٹر شام گئی میری قسمت ویر حسین۔ بیمار زین العابدین دیاں پیراں وچ بیڑیاں، ہاتھ وچ کڑیاں، میدان ول ویکھیا تے ابو دا لاشا پہ ہے، نیرے ول ویکھیا تے ابو دا سر لٹکیا ہے۔ امام حسین دی اکھاں کھلیاں، شہزادہ زین العابدین نے کڑیاں والے ہاتھ اگے کیتے، اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھیا کناں ہتھاں نال سلام کرو، کناں ہتھاں نال سلام کراں، میری ہتھی ہیں زنجیرے، ناراض نہ ہونا قبلہ کعبہ، تیرا بچڑا آپ اسیرے۔ آواز آئی سر پاک وچوں، بیٹا اللہ دی تقدیر ہے، پر خیال رکھی او دے پردیاں دا تیرے نال میری ہمشیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سالدہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ عابد نو جس دم قید ملی، سر شادہ تڑپیا نوک اتے، آواز آئی میرا جان بچڑا، تیرا شام نو جانا نہیں بھولنا۔ شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اپنے پروار قیدی نو ویندا گیا، او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی۔ نیزے تے چڑھ کے بھی اپنے خاندان دی رکھوالی کر لے پیر حسین۔ قافلہ چلدا چلدا جا رہا سی، ایک مقام تے پہنچیا،
رستے وچ ایک مائی کھلو کے رو رہی سی، ضعیف العمر مائی۔ قافلہ رک گیا۔ شمر نے مائی کو پوچھیا، مائی تو کیوں کھلوتی؟ کہنے لگی میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے، تڑپ رہی ہے بیماری دی وجہ تو، جنگل وچ میرا ڈیرا ہے، قافلے والو تواڈے چ کوئی حکیم نہیں جڑا میرے بیٹے نو ویکھ کے دا علاج کر دے؟ شمر نے آخیا نہیں مائی ساڈے چ کوئی نہیں حکیم۔ مائی رو کے کہندی ہے پھر میرا بیٹا بغیر علاج دے مر جائے گا؟ بیمار زین العابدین نے جدو مائی دے اتھرو ویکھے، آنسو ویکھے، فرمایا اماں میں انہاں دا قیدی ہاں، کدے اجازت لے دے تے تیرے پتر دا میں علاج کرنا۔ شمر کہنے لگا مینوں کی اعتراض ہے، یہ مائی تے ساڈی رعایا ہے، ساڈے علاقے چ رہندی ہے، اگر تو علاج کر سکنا تے کر۔ بیمار زین العابدین فرماندے نے مائی چل مین لے چل، مینوں دکھا اپنا بیٹا۔ شمر بھی نال چل پیا، چند سپاہی نال، بیڑیاں پئیاں ہوئیاں، نال ہی پرا ڈیرا سی۔ جدو ڈیرے دے قریب پہنچے تے مائی دی لڑکی روندی روندی باہر نکل آئی، امی بھائی تے میرا مر گیا۔ مائی رو کے کہندی ہے قیدی پترا تیری بڑی مہربانی، میرا تے پتر ہی مر گیا، تو قیدی ہو کے میرے نال علاج واسطے چل پے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا مائی میں نہ حکمت پڑھی ہے نہ کدے کیتی، پر ہے ساڈے گھر دی، ہائے ہائے میں اسے واسطے تیرے بیٹے دے علاج واسطے چل پیا سو۔ مائی رو نہیں، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، یا تے میں علاج واسطے آنا نہیں سی، جے میں آ گئے مینوں قسم ہے کملی والے دی زلفاں دی تیرا مردہ بھی زندہ کر کے جا گا۔ امن والہ فرمایا یا تے میں آنا نہیں سی، تے جب میں آ گیا تو میں تیرا مردہ بھی زندہ کر کے جاؤں گا۔ شمر بڑا حیران ہو گیا، یہ کی پیا کہندا مردے زندہ کر لیندا؟ چلو ویکھنے ہیں۔ فرمایا مائی دکھا مینوں اپنا بیٹا۔ امام زین العابدین نے آ کے نبض ویکھی، ختم ہو چکا سی۔ شمر نو آکھیا ذرا تسلی کر لے تو زندہ کے مر گیا۔ شمر نے نبض ویکھی، کہنے لگا ختم ہو گیا ہے، سب کہنے لگے ختم ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین نے مدینے وال منہ کر کے آکھیا نانا لاز رکھیو۔ نوجوان دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ، کلمہ پردہ اٹھ کھلوتا۔ شمر حیران ہوں کہ زین العابدین نو ویکھ کے کہندا ہے اپنے تے 72 مروا دیتے نہیں تے کسے ایک نو زندہ نہیں کیتا تے اتھے مردے پہ زندہ کرنا ہے۔ فرمایا پاگلا زندہ تے تاں کردہ جے او مرے ہوندے تے، او تے مر کے بھی زندہ انہوں پیدا کر والا آپ پہ کہندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون. قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جڑے اللہ دے رستے جو مارے گئے انہوں نے مردہ سوچنا بھی نہیں، نالے کہنا نہیں، نالے سوچنا نہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین. اللہ فرماندا ہے زندہ نے اپنے رب کو رزق کھا کے خوش ہو رہے نے. فرمایا میں زندہ تے تاں کردہ جی وہ مردہ ہوندے تھے، وہ تے مر کے بھی زندہ، وہ تے ٹکڑے ہو کے بھی زندہ. انہاں دی زندگی دا اعلان تے رب پیا کرتا ہے. شمر حیران ہو کے کہنے لگا تیریاں گلاں میری سمجھ نہیں آ رہی ہیں، پر او زندگی میری سمجھ بھی تے نہیں آندی تے تو کہنا زندہ نے مگر ٹکڑے ہو گئے تے اس مردے نو تو زندہ کر کے اٹھا لے ہے. میں پوچھ سکنا اے راز کی؟ ہائے ہائے مسلمانوں تڑپ جاؤ گے جنہیں راز تو پردہ اٹھایا سید نے. فرمایا شمر اللہ نے کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنہ کولوں انہاں دیاں جاناں اور مال جنت دے بدلے خریدے. شمرا تینوں راز دساں، کربلا چ میں ساں وپاری او سی خریدار. کربلا دی منڈی تے میں دکاناں سجا دیتیاں، رب خریدار بن کے آیا. انہیں کیا اکبر چاہیے دے، میں کیا لے لے. انہیں کیا اصغر چاہیے دے، میں کیا لے لے. انہیں کیا عباس چاہیے دے، یا اللہ حاضر ہے. قاسم چاہیے دے، یا اللہ حاضر ہے. اور محمد چاہیے دے نے، یا اللہ حاضر ہے. رب منگدا رہیا میں دیندا رہیا. انہیں ایک منگیا میں دیتا، انہیں دو منگے میں دیتے، انہیں 10 منگے میں دیتے، انہیں 72 منگے میں دیتے. اج میں ایک منگیے نہ دیندا تے پھر یاری نہیں. علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے اسے مقام تے ایک ربائی کہی. صاحب صاحب کہندے نے جس طرح سے کام رخشندہ حسین کا ہے، جس طرح سے کام رخشندہ حسین کا ہے، اس طرح سے نام تابندہ حسین کا ہے. جس طرح سے کام رخشندہ حسین کا ہے، اس طرح سے نام تابندہ حسین کا. قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو، قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو. ماتم کرے تو کیوں کرے زندہ حسین کا. قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو، قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو. ماتم کرے تو کیوں کرے زندہ، ماتم کرے تو کیوں کرے زندہ حسین کا.
دہلی دے اندر ایک مشاعرہ ہو رہا سی، تو ایک شیعہ شاعر نے ایک مصرع کیا، انہیں آخیا کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، جو حسنین نو پٹ دے نہیں وہ کافر نہیں، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ ادا وقت ختم ہویا تے سنی شاعر دی واری آ گئی، انہیں آخیا اللہ کہندا ہے شہید نو مردہ نہ آکھو تے مردہ نہ سوچو، تے جڑا اللہ دی گل نہ منے او کافر ہے، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کی۔ توجہ ہے نا؟ انہیں آخیا جڑا اللہ دی گل نہ منے وہ تے کافر ہے، پکی گل ہے، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم تے تاں کریے جے ساڈا حسین ہریا ہوئے یا مریا ہوئے، نہ ہریا نہ مریا، اس سر کٹا کے بھی سر بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ رواں دواں سی دمشق وال، اللہ اکبر کبیرہ۔ رستے تے ایک مقام تے قافلے دا پانی ختم ہو گیا، رک گیا قافلہ، ابن سعد اور جرنیلاں واسطے خیمے لگ گئے، کچھ سپاہیاں نو بھیجیا کہ پانی تلاش کر کے لے آؤ، یزیدی کتے خیمیاں چ، رسول اللہ دیاں بیٹیاں کڑک دی تو پچ، سپاہی پانی لین چلے گئے، دھوپ بڑی تیز سی، گرمی دی شدت سی، حضرت معصوم سکینہ اپنے کچاوے تو نکل کے ایک جاڑی دے سائے تھلے جا کے لیٹ گئیاں، کسے نو نہیں سی پتا، سکینہ سو گئی جاڑی دے سائے تھلے، سپاہی پانی تلاش کر کے لے آئے، پھر قافلہ چل پیا، اندھیرا ہو گیا، تھوڑا ہی قافلہ چلیا سی کہ جدے ہاتھ وچ نیزہ سی حضرت امام حسین دے سر والا، وہ نیزہ وہ دے ہاتھ چو گر گیا زمین تے اور زمین وچ کھب گیا، اس نے بڑی کوشش کی تھی مگر نیزہ نہیں نکلیا، ابن سعد نو اطلاع ملی کہ امام حسین دے سر والا نیزہ زمین تے گرے ہے، کھب گیا، نکل نہیں رہا۔ ابن سعد پریشان ہو کے امام زین العابدین کو پوچھتا ہے کہ یہ نیزہ کیوں نہیں پٹیا جا رہا؟ امام زین العابدین نے فرمایا معلوم ہوندہ ساڑھے خاندان دا بندہ کوئی پیچھے رہ گیا، ابو قافلے نو اگے نہیں جان دے رہے۔ آپ نے قریب آ کے ایک ایک نو آواز دیتی، سب نے آواز سن کے جواب دیتا، سکینہ نو آواز دیتی تو سکینہ دا جواب نہ آیا، سکینہ دا کچاوا دیکھیا تو خالی سی، سیدہ زینب نے دسیا پھوپھی سکینہ کچاوے چ نہیں،
معلوم ہوتا سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. سیدہ زینب دوڑ پئیاں اندھیرے چ پیچھے چند قدماں تے ہی پڑاؤ کیتا سی. زین العابدین بھی پیچھے پیچھے دوڑے تلاش کریے سکینہ کتے. سیدہ زینب خاتون جدو اس مقام تے پہنچیاں ایک جاری کول آپ نو باتاں دی آواز آئی. سیدہ زینب قریب جا کے دیکھیا ایک برقع پوش بی بی گود وچ سکینہ نو بٹھایا. پوچھ رہی ہے بیٹی کربلا چ کیویں قربانیاں ہوئیاں، تیرا اکبر کیویں شہید ہویا، اصغر کیویں چھلی ہویا. سیدہ زینب خاتون حیران ہو گئی ہیں، یہ بی بی کون ہے؟ قریب جا کے سلام کیتا، بی بی تیری مہربانی، سکینہ اتھے سو گئی سی، تساں اپنی گود وچ پا لیا، بڑی مہربانی، تساں میری بچی نوں دلاسا دیتا ہے. بی بی میں پوچھ سکنی ہاں تسی کون ہو؟ برقع پوش بی بی نے کیا زینب کربلا کے بدے بڑی بدل گئی ہیں، ماں نو بھی بھول گئی ہیں. زینب سکینہ جاری کو لا کے سو گئی، قافلہ چل پیا. میرا نام فاطمہ ہے، میں تیری ماں ہوں. میں اپنی قبر جنت البقیع جو نکل کے سکینہ نو تلاسا دے رہی سا، باتاں کر رہی سا، کربلا دی کہانی سن رہی سا. بیٹی میرا نام فاطمہ ہے، میں تیری ماں فاطمہ زہرا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ بیٹی سکینہ ڈر رہی سی، میں کیا میری معصوم بچی ڈر نہ جائے. خود آ کے تسلیاں دیتیاں، دلاسا دیتا. سیدہ یہ بات کہہ کے غائب ہو گئی. سکینہ نے اٹھایا، قافلے نال شامل ہو گئے. اہل بیت دا قافلہ پھر چل پیا. رستے چ ایک ایسا مقام آیا کہ ایک ضعیف العمر مائی رستے چ کھلوتی سی. اودے ایک ہاتھ وچ دودھ دا پیالہ ہے، بغل وچ روٹی دے کچھ ٹکڑے نے کپڑے چ لپیٹ کے انہیں بغل چ پائے نے. لاٹھی پکڑ کے کھلوتی. قافلہ قریب پہنچیا تو مائی کہنے لگی کہ میں انہاں قیدیاں دی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں. مینوں پتہ چلے قیدی اتھوں گزرن گے تو قیدیاں دی خدمت نال اللہ خوش ہوندا ہے، تو میں خدمت کرنا چاہنی ہاں. شمر کہنے لگا کر لے تو خدمت. قریب آ کے بیمار زین العابدین نو کہندی ہے وے بیمار پترا، انہوں نہیں پتا ہے کون نے، اتنا ہی پتا ہے قیدی نے. وے بیمار بیٹا، میری بکری نے تھوڑا دودھ دیتا ہے، میں لے کے آئی ہاں، اے روٹی دے کچھ ٹکڑے نے، اے قبول کر، دعا کری میرے واسطے. بیمار زین العابدین نے فرمایا امی دیکھ رہے ہو نا میرے ہاتھ بدے نے، میرے پیر بدے نے، اے اٹھنی تے میری پھپھو بیٹھیاں نے، انہوں نے دے دیو. بڑھی قریب آ کے کہندی ہے قیدن دیے اے روٹی پکڑ تے دودھ قبول کر. سیدہ زینب خاتون نے چک کے دودھ دا پیالہ پکڑیا اور روٹی دا وہ کپڑا پکڑ لیا ٹوٹی دے ٹکڑیاں والا. فرمایا اما اللہ تھانوں برکت دے، تساں نے جنگل بھی ساڈی خدمت کیتی. عورتاں دی عادت ہوندی ہے کہ مسئلے دی تہ تک پہنچن دی کوشش کردیاں نے. مائی کہندی ہے قیدن دی تسی کتھوں دے رہن والے ہو؟ ان میں سے پتہ رسول اللہ دا خاندان. قیدن دی کتھوں دے رہن والے ہو؟
سیدہ زینب نے فرمایا امی اسی آسے تے مدینہ پاک دے پتہ نہیں انہوں سانو کدھر لے چلے تھے مدینے دا نام سنیا تے بڑھی رو کے کہندی ہے شالا میرے رسول دا مدینہ وسدا رہے کہنا سونے میرے آقا دا مدینہ سیدہ زینب نے فرمایا اما مدینے دا نام سن کے بڑیاں دعاواں دیتیاں جے مدینہ پاک تساں ویکھے مائی کہنے لگی کہہ دیے کی دسا میں کئی سال آقا دے مدینے چ رہ کے آئی ہوں مینوں مدینے دے درو دیوار کدے نہیں بھولدے سیدہ زینب نے پوچھا امی مدینہ پاک کدے کول رہے ہو کی کرتے رہے ہو مائی کہنے لگی کہہ دیے میں اپنے نبی دی بیٹی فاطمہ زہرا دی کنیز رہ کے آئی ہوں میں لونڈی سا فاطمہ تھی اپنی ماں دا نام سنیا تڑپ گئی سیدہ زینب اما فاطمہ زہرا دی کوئی بات تے سناؤ تسی اتھے کی کر دے سو کی کام لیندی سی فاطمہ تھوڑے کو لوں بڑھی رو کے کہنے لگی کہہ دیے تینو کی دساں نبی دی بیٹی کتنی عظیم نبی دی بیٹی کپڑے آپ توندی سی گھر میں چارو آپ پھیردی سی کھانا آپ پکاندی سی چکی آپ چلا کے دانے پیسدی سی امی پھر تواڈا کی کام سی نہیں کہہ دیے نبی دی بیٹی فاطمہ دے دو بیٹے سن ایک حسن تے حسین ایک انہاں دی بیٹی سی زینب میں اس بیٹی نو کھلاندی ہوندی سا بس میری ڈیوٹی سی زینب نو کھڈانا سیدہ نے جدو اپنا نام سنیا تے ہچکی بد گئی بوڑھی کہندی ہے کہہ دیے زینب دا نام سن کے تو کیوں پھر رونی فرمایا اما خدا دی قسم ہو زینب میں بچپن میں جنوں تسی لوریاں دیندے رہے ہو میں ہی زینب ہوں بڑھی رو کے کہندی ہے جی تو زینب ہے تے حسن پھر آ کتھے آئی حسین کتھے فرمایا حسن جنت البقیع چ لیٹے حسین دا جسم تے کربلا پہ ہے پر اما ویکھ نیزے تے سر چڑھیا ہوئے اس بڑھی مائی نے امام حسین دے سر وال ویکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیے حسین پاک سلام ہوئے حسین میں کئی باری تو موڈے ہاتھ چکی ہے میں تو نہیں کلیز رہی ہوں حسین اپنے نانے نو میرا سلام آکیو حسین اپنی امی نو میرا سلام آکیو حسین اپنے بھائی نو میرا سلام آکیو ابو نو میرا سلام دے بیو مائی امام حسین دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے نا تے ہولی ہولی سلام بھیجدیاں خاموش ہو کے گر گئی سیدہ زینب خاتون نے فرمایا زین العابدین ذرا اماں نو ویکھ امام زین العابدین نے ویکھیا تے بڑھی دی روح بھی پرواز کر گئی سی خادمہ نے مالکاں دے سامنے اپنی جان قربان کر دیتی ایک نیا صدمہ لے کے اہل بیت چل پے دمشق دے اندر یزیدی خوشی دے شادیانے بجا رہے سن کہ یزید نو فتح ہو گئی ہے بغاوت کچل دیتی گئی ہے باغیاں دے سر لے آندے جا رہے نے بازار بھی جلوس جا رہے سی شام دا بازار شام دا وقت بازار چو جلوس آ رہے ہیں بیبیاں اٹھاں تے بیٹھیاں نے سر کٹے ہوئے نیزیاں تے نے اگلے نیزے تے امام حسین دا سارے خوشی دے شادیانے بجائے جا رہے ہیں یمن دا رہن والا ایک تاجر تجارت واسطے شام آیا اس نے دیکھیا جلوس آ رہے ہیں
کٹے ہوئے سر آ رہے نے نیزیاں تے، دیوار نال کھلو گیا، جلوس گزرے تو پھر میں اپنا کم کراں گا۔ کسی کو پوچھتا ہے یہ سر کنہ دے نے؟ یزیدی کہنے لگے باغیاں دے سر نے، انہاں یزید نال بغاوت کیتی سی، انہاں دے سر کٹ کے لیاندے جا رہے نے، انہاں دے گھر والے نو قیدی بنا کے لیاندا جا رہے ہیں۔ تاجر سوچتا ہے لوگ بغاوت کرتے رہندے نے حکومتاں دے خلاف، حکومتاں انہاں نو مار دیاں نے، کوئی باغی ہون گے، مگر دیوار نال تکیہ لگا کے نہ غور نال سراں وال ویکھن لگ پیا۔ اس نے دیکھیا کہ امام حسین دے سر وچوں نور پیا نکلدا ہے، کٹیا ہوا سر اتنا خوبصورت، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ جدو سر قریب آیا نا، اس نے غور نال ویکھیا کہ امام حسین دے لب بھی ہلدے نے، اور سر قریب آیا تو اس دے کن وچ قرآن پاک دی آواز آئی۔ تاجر بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا ایک کہندے نے باغی نے، تے باغی سر کٹا کے قرآن پہ پڑھدا ہے، یہ ہے کون کٹیا سر تے قرآن پڑھے؟ تاجر کہنے لگا انہاں بے ایماناں کولوں نہیں پوچھنا، میں ادھے کولوں کیوں نہ پوچھا جڑا قرآن پہ پڑھ دے، تو کون ہے؟ یمن دا تاجر ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، امام حسین دی اکھاں وچ اکھاں پا کے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے کس دیس دا سونیا قاری ہے، کس دیس دا سونیا قاری ہے، دس کہ قرآن پڑھائی، ان کوئی نہیں قاری پڑھ سکدا جی میں پڑھ کے قرآن سنائی۔ نیزے تے قرآن پڑھن والے میں بڑے بڑے قاری ویکھے نے، ممبراں تے پڑھ دے نے، مسلیاں تے پڑھ دے نے، گھراں وچ پڑھ دے نے، سر کٹا کے نیزے تے پہلی باری قاری دی تلاوت سنی ہے، تو کس دیس دا رہن والا ہے؟ کس دیس دا سونے قاری ہے، دس کہ قرآن پڑھائی، ان کوئی نہیں قاری پڑھ سکدا جی میں پڑھ کے قرآن سنائی۔ تاجر رو کے کہنا ہے یا گود رسول دا پلیا ہے، یا کھیر بطول پلائی، اللہ جانے کہیں مجبوری ہے انہاں نوک تیان چڑھائی۔ کاریا میرا دل کہندا ہے تو رسول دی گود دا پلے ہے، تو فاطمہ دا دودھ پین والا، میرا دل گواہی دیندا ہے، دس نہ تو آپ دس تو کون ہے؟ امام دے لب پھر ہلے، آواز آئی سر پاک وچوں اے اللہ دی تقدیر ہے، آواز آئی سر پاک وچوں میں تیبہ دا قاری، مینڈا نانا سرور نبیاں دا جدی دو جگ وچ سرداری، مینڈا باپ علی اتے ماں زہرا ساڑے درتے خلق بکھاری، انہاں ظالمہ ساڑی قدر نہیں کیتی گئی مت انہاں دی ماری۔ تاجرہ میں مدینے دا رہن والا کاری ہاں، میں محمد مصطفیٰ دا نواسا ہوں، شہید مر کے بھی نہیں مردے، انہاں دی زندگی دا رب اعلان پیا کرتا۔ خیر صبح ہوئی، یزید دا دربار لگا، یزید دے دربار وچ
امام حسین دا سر ایک تھال وچ رکھ کے پیش کیتا گیا. بھریا دربار سی. یزید دے ہاتھ وچ چھڑی سی. چھڑی لے کے امام حسین دیاں لباں تے مار کے کہندا ہے حسین دے لب بڑے سونے نے. نبی پاک دے ایک صحابی دربار چ بیٹھے سن, کھڑے ہو گئے, قاطع اللہ یدک یا یزید, او یزید اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے وے. او تو کتھے چھڑی پیا مارنے؟ میں کئی باری اپنی اکھاں نال اتنے نبی پاک نو لب رکھ دیا ویکھی, انہاں ہوٹھاں تے کملی والا چملا ہوندا سی, تیرے ہاتھ ٹوٹ جان یزید, تو چھڑی پیا مارنے. یزید دے دربار وچ روم دا ایلچی بیٹھا سی, عیسائی ایلچی. انہیں یزید کو پوچھیا کہ یزید اے سر کس دا ہے؟ یزید کہنے لگا ایک باغی دا ہے. ایلچی کہندا ہے باغی دا نام کی سی؟ انہیں آکھیا حسین بن علی. ایلچی کہندا ہے اے علی او تے نہیں جڑا تواڈے نبی دا داماد ہے؟ یزید کہنے لگا ہاں. روم دا ایلچی کہنے لگا یزید بہت افسوس ہے, میں عیسائی ہاں, سانو عیسیٰ علیہ السلام دی سواری دی قدمہ دی خاک ملے, اسی انہوں بھی اپنی اکھاں دا سرما بنا دے ہاں, تینوں رسول دا نواسا ملیا تے تو یہ حال کرایا. تو رسول اللہ دے خاندان دے لوگاں نو شہید کرا دیتا ہے, اسی تے اپنے نبی دی قدمہ دی سواری دے قدمہ دی خاک دا احترام کرنے. یزید کہنے لگا اگر تو ایلچی نہ ہوندا تو میں تیرا سر بھی قلم کرا دیندا. انہیں آکھیا میں تیرے تے لعنت بھیجنا ہے, ایلچی دا اتنا پاس ہے تے رسول دے خاندان دا پاس نہیں. اس دی اے بات سن کے مجمع چ کوہرام مچ گیا, دربار والے رون لگ پے. درباریاں دا رونا ویکھیا تو یزید پریشان ہو گیا کہ لوگ میرے خلاف ہو جان گے, میرے تے لعنتاں پہن گیا. یزید نے آکھیا لعنت ہوئے ابن زیاد تے جس نے امام حسین نو شہید کرایا, اگر زندہ میرے کو لے آندا میں حسین نال صلح کر لیندا. یہ صرف وقتی طور تے عوام دا غصہ ٹھنڈا کرن واسطے اس نے جملے کہے کہ اگر میرے کو لے آندا میں صلح کر لیندا, لیکن اس نے سر کٹ کے بھیجے. حضرت امام زین العابدین نو یزید کہنے لگا کہ جو ہونا سی او تے ہو گیا, یہ سارا قصور ابن زیاد دا ہے. بہرحال میرے لائق کوئی حکم ہوئے تو میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تیرے کو کسی نیکی دی توقع نہیں, لیکن تو چے خود سوال کیتا ہے, تو میریاں دو تین باتیں ہیں اگر تو پوریاں کر سکنا تے کر. یزید کہنے لگا ارشاد فرماؤ. آپ نے فرمایا سب تو پہلے میرے باپ دے قاتل میرے حوالے کر. یزید نے آکھیا امام حسین دا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا خولی. یزید نے خولی نو بلایا, خولی تو امام حسین نو قتل کیتا ہے؟ انہیں آکھیا جی میں نہیں کیتا, شمر نے مارے ہیں. یزید نے شمر نو آکھیا تو امام حسین نو مارے. شمر کہنے لگا جناب میں قاتل نہیں ہاں, قاتل ہوئے جنہوں خطرہ سی حسین کو لوں. ساری بات یزید تے آ رہی سی, خطرہ تے یزید نو سی, یزید دے اقتدار نو خطرہ سی, یزید پریشان سی. انہیں آکھا جی میں تے سپاہیاں آرڈر دا بننا ہے, مینوں جو آرڈر ملنا ہے میں اس تے عمل کرنا ہے. قاتل ہوئے جس نے حسین نو مروایا ہے. یزید سمجھ گیا کہ بات میرے تے آ رہی ہے, کہنے لگا جی قاتل دا معاملہ ذرا مشکل ہے, باقی جو حکم فرماؤ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا مینوں پہلے یقین سی, اگر تو
میری بات کوئی مننا چاہنا ہے تو پھر کل جمعہ آ رہے ہیں، کل دمشق دی جامع مسجد وچ جمعے دا خطبہ میں دے۔ یزید کہنے لگا ٹھیک ہے تسی دے لو۔ فرمایا میرے نال سپاہی بھیج کہ باعزت طریقے نال ساڈا قافلہ واپس مدینہ پاک پہنچایا جائے۔ کہنے لگا مینوں منظور ہے۔ دوسرے دن صبح صبح یزید نے اپنا کپڑیاں دا جوڑا امام زین العابدین نو بھیجیا کہ غسل کر کے یہ جوڑا پہن لو، تساں خطبہ جمعہ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یزید دے کپڑے نہیں پہنا گا، میں وہی کپڑے پہنا گا جو میں کربلا چو پہن کے آیا، وہی لباس پہن کے آپ ممبر تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ یزید سامنے بیٹھا ہے۔ امام زین العابدین نے خطبہ پڑھ کے داستان کربلا شروع کی تھی۔ چیخو پکار شروع ہو گئی۔ کربلا دا بیمار اپنی کہانی آپ سنا رہے سی، مجمع چ کوہرام مچ گیا، یزید پریشان ہو گیا کہ کدھرے لوگ مینوں قتل نہ کر دیں اور یہ معاملہ میرے سر نہ پہ جائے۔ یزید نے پہلے دن دربار ایک جملہ کیا سی، زین العابدین تیرا باپ بہت ضدی سی، اگر میرے نال صلح کر لیندہ اور میری بیعت کر لیندہ تو بچ جاندہ، دیکھ تیرا باپ مٹ گیا، تیرا خاندان مٹ گیا اور میرے نام دے ڈنکے بج رہے ہیں۔ امام زین العابدین خاموش ہو گئے سن جمعرات میں۔ جمعے والے دن جدوں آپ نے تقریر کی تھی تو یزید پریشان ہو کے مؤذن نو کہندا ہے اذان پڑھ۔ مؤذن کھڑا ہو گیا، انہیں آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زین العابدین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہندا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، آپ نے بھی پڑھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن نے آکھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، آپ نے بھی پڑھ کے فرمایا مؤذن تینوں اس نام دی قسمیں چپ کر جا۔ مؤذن چپ کر گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا یزید تو کل میرے تے ایک بات کہی سی کہ تیرے باپ دا نام مٹ گیا ہے اور میرے ڈنکے بج رہے ہیں، یزید تیرے ڈنکے چند دن بچن گے، یہ محمد رسول اللہ ہے، تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ تیرا نام مٹ جائے گا، میرے نانے دا نام قیامت تک ازانت لیا جاتا رہے گا، ساڑھے ممبران تے تذکرے ہونگے، ساڑھا نام گونجے گا، ساڑھے تے نماز وچ بھی درود و سلام پڑھیا جائے گا۔ یزید اگر تو آنکھ محمد میرا نام ہے، لوگ تینوں غلط کہن گے، جھوٹا کہن گے، اگر تو آنکھیں کہ تیرا نام ہے پھر میں پوچھنا ہے اگر میرا نام ہے تو میرے خاندان نو کیوں ٹکڑے کرایا گیا، کیوں لاشاں پامال کیتیاں گئیاں؟ یزید نے مؤذن نو ڈانٹیا، اذان پھر اس نے شروع کی تھی، کہنے لگا میں خطبہ بند کرا دیاں گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک خطبہ نہیں بند ہو سکتا، اے خطبے چلن گے، یزید تیرا نام مٹ جائے گا، میرا نام صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ بہرحال جمعہ گزریا، پھر اس قافلے نال چند سپاہی آئے، اے واپس مدینہ پاک پہنچے۔ قیامت سی مدینے جدوں لٹیا قافلہ لے کے سیدہ زینب رسول اللہ دے روزے تے آئیاں، عرض کی تھی نانا میں جدوں مدینے تو چلی ساں 40 کچاوے پڑے ہوئے ساں، آج میں خالی کچاوے لے کے واپس آ گئی۔ نانا آپ دے کنیاں تے کھیلن والا حسین آپ کو سلام کہتا سی،
نانا آپ دی زبان چوسن والا حسین 3 دنوں دا بھوکا پیاسا دنیا تو چلا گیا. نانا میرے باپ نے اپنی جان دیتی، اپنے بچے دیتے، نانا آپ دی چادر تے داغ نہیں لگن دیتا. نانا میرا باپ گھوڑے تو گر گیا مگر اسلام تے چنڈے نو ڈگن تو بچا گیا. نانا ساڈا سلام قبول ہوئے، نانا ساڈی حاضری قبول ہوئے. دکھ بری تیری داستان زینب، ہر گھڑی تازہ امتحان زینب، یاد آتا تو ہوگا رہ رہ کے وہ تیرا اکبر جوان زینب. حضرات محترم صوفیاء نے بڑے مزے دی گل کیتی ہے کہ جدوں حضرت مریم اس دنیا چ آئیاں نا تے حضرت مریم دا کردار ویکھ کے لوگاں نے آکھیا ہن دوسری مریم دنیا چ نہیں آئے گی، مریم کلی. اور مریم دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے. مریم بڑی عظیم ہے. مدت گزر گئی، جدوں کملی والے دے ویڑے چ فاطمہ آ گئی، لوگاں نے آکھیا او مریم دا جواب آ گیا، او مریم دا جواب آ گیا. جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا. مریم دا جواب حضرت فاطمہ زہرا بن کے آئی ہیں. لوگاں نے آکھیا بس ہن فاطمہ ہی فاطمہ ہے، مریم دا جواب آ گیا ہے، ہن فاطمہ دا توڑ نہیں آئے گا. جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب. زینب آ گئی ہیں تو پتہ لگ گیا فاطمہ زہرا دا جواب آ گیا ہے. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب زینب جناب زینب، جناب زینب جناب زینب. صدیاں ہو گئی نے، آج تک کسی ماں نے پھر زینب جی بیٹی نہیں جمی. زینب اپنا جواب آپ ہی ہے. حضرات محترم کتنے اچھے لوگ نے اہل بیت مصطفیٰ دے کہ اللہ نے انہوں نے اپنی نماز بھی شامل کر لیا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. دروداں نے گجرے، سلاماں دے تحفے تے محبتاں دیاں سوغاتاں انہاں دی بارگاہ پیش کیتا کرو. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول کرے. میں انشاءاللہ جمعرات نو 26 تاریخ نو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام واسطے یورپ کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو مارچ کے آخری ہفتے کی واپسی ہو گئی. تو دعا کرے اللہ سفر بخیر فرمائے، دیار غیر میں جا کے اللہ کلمہ